ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے۔ استقبال رمضان کے حوالے سے اس پروگرام کو سجایا گیا ہے اور جید علماء دین کو مدعو کیا گیا ہے۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ اگر کسی ایونٹ کی اہمیت کو آپ کو سمجھنا ہے، مذہبی کسی تہوار کو سمجھنا ہے، اس کی عظمت اور اس کے فضائل کو سمجھنا ہے، تو ARYQTV بہت خوبصورت اور عمدہ انداز میں کسی بھی ایونٹ کو پیش کیا کرتا ہے۔ تو ماہ رمضان المبارک کے استقبال کے حوالے سے یہ جو محفل سجائی گئی ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا الحمدللہ کہ ARYQTV آنے والا یہ جو آ چکا ہے مہینہ، اس کی اہمیت کس قدر پیش نظر رکھتا ہے۔ اچھا، علامہ اویس احمد صاحب تشریف فرمائے، یہ فرمائے گا استقبال تو ماشاءاللہ استقبالیہ کلمات بہت اچھے انداز میں دونوں علماء دین نے بیان فرمایا۔ اہتمام کے حوالے سے فرمائیے گا کہ اہتمام کس طرح کا ہونا چاہیے، اور بطور خاص ARYQTV جو اہتمام کیا کرتا ہے اس کا جو ایک تفرد ہے، جو امتیاز ہے، وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً استقبال کے حوالے سے بڑے خوبصورت کلمات علماء کرام نے کہے، اور اہتمام کے حوالے سے آپ نے بات کا آغاز کیا، تو میں یہاں سے بات شروع کروں گا کہ اس ماہ رمضان کا جو استقبال ہے وہی اس کا اہتمام ہے۔ واہ واہ۔ اس کا استقبال کرنا، اسے ویلکم کرنا، یہ اسی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ہم اس کے اہتمام کے لیے تیار ہیں، وی آر ریڈی۔ ہاں صحیح، ہم تیار ہیں، ہم اس کے تیار ہیں لیے، الحمدللہ۔ اور ہم انشاءاللہ جس طرح اس کے آغاز میں ہم اس طرح مستعد ہو کے بیٹھیں، اس کے آغاز میں جیسے ہم پر رونق چہرے کے ساتھ بیٹھیں، انشاءاللہ اس رمضان کی عبادتوں سے انشاءاللہ سننے والوں کا، ہم سب کا چہرہ اسی طرح پر رونق رہے گا۔ اور اہتمام کی جہاں تک ہم بات کرتے ہیں، QTV منفرد ہے اس حوالے سے۔ اس کے پروگرامز آپ دیکھ لیں، خواہ وہ قرآن کے پروگرام ہوں تو الگ قرآن کے عنوان سے نظر آئیں گے، حدیث کے پروگرام ہوں تو الگ حدیث کے عنوان سے نظر آئیں گے، اگر فقہ کے پروگرام ہوں تو احکام کے عنوان سے الگ وہ پروگرام نظر آئیں گے۔ سیرت ہے، شخصیات کا معاملہ ہے، وہ سارے پروگرامز چونکہ ماہ رمضان سید الشہور ہے، مہینوں کا سردار ہے، تو اس QTV کے پروگرامز بھی پھر سارے پروگرامز کے سردار بن جاتے ہیں اس اہتمام کے اعتبار سے۔ اور پھر اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ ماہ رمضان آتا ہے اللہ سے جوڑنے کے لیے، اور ARYQTV کا بھی یہی مقصد ہے کہ بندوں کو خدا سے کس طرح جوڑنا ہے، انہیں کیا مواد دینا ہے، کس طرح اللہ کی بارگاہ میں لے کے جانا ہے۔ تو اگر آپ پروگرامز کے اعتبار سے دیکھیں تو مقصد اللہ سے جوڑنا ہے۔ اور اپنی زندگی کے اندر بھی اگر میں سننے والوں کو پیغام دوں کہ آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے، یعنی یہ جو وائرس اور وبا ہے، اس سے پہلے کا اگر آپ ایک منظر دیکھیں نا، تو اللہ پاک سے دوری کا ایک معاملہ یہاں تک آ گیا تھا کہ دنیا والے جو جدید علوم کے ماہرین تھے وہ کہتے ہوئے نظر آتے تھے الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، بھئی ہم تو ڈھونڈ چکے، خدا ہمیں کہیں نظر نہیں آیا۔ اور پھر جب یہ وبا آئی، یہ وائرس آیا، اس نے لوگوں کو کیسے خدا کا وجود دکھایا کہ ہر آدمی بے بس نظر آتا ہے، اور اگر نظر آتا ہے تو روحانی آنکھوں سے خدا کا وجود نظر آتا ہے۔ صحیح بات۔ تو آج جو گھروں میں لوگ موجود ہیں، خدا سے جڑنے کا اس سے بہتر کوئی وقت نہیں ہے۔ میں پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ہم پچھلے رمضان تک ایک اجتماعی ماحول میں تھے، ایک اجتماعی ماحول میں ہوتے ہیں نا، تو جس طرف قافلہ جا رہا ہوتا ہے سب اسی طرف جا رہے ہوتے ہیں، بالکل ایسا ہی۔ لیکن اس رمضان میں وہ اجتماعی ماحول بہت کم ہو جائے گا۔ تو ایسے ماحول میں اپنے گھروں میں وہ دیا جلا کے رکھنا ہے، صحیح، وہ روشنی بڑھتی رہے آپ کی انفرادی عبادات کے ذریعے۔ اپنے بچوں کو خدا تک آپ نے پہنچانا ہے، اپنی خواتین کو آپ نے وہی ماحول دینا ہے جو مسجد میں آپ کی تربیت ہوتی رہی، جو اجتماعات میں آپ کی تربیت ہوتی رہی۔ اور بہت خوشی ہوتی ہے جب ایک نوجوان یہ کہتا ہے کہ حضرت ہم جو ہے اپنے گھر میں خود امامت کر رہے ہیں، خود اپنے بچوں کو نماز پڑھا رہے ہیں، خود اپنے بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں، خود خدا کے ذکر کی محفل ہے۔ مجھے علامہ صاحب نے کل اس بات کا ذکر کیا کہ ہم ایک گھر میں موجود تھے اور ہم نے خوب ایک ذکر کی محفل سجائی۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ جو ذکر ہے گھروں کے اندر اور مل کر ایک بیٹھنا ہے، یہ ایک بہت بڑا اہتمام ہے، تو ہمیں اس کی طرف بہت جو ہے وہ بہترین۔ اب آپ نے جو ارینجمنٹ بتایا کہ رمضان المبارک میں ان کنڈیشنز میں بھی ہم کیا کر سکتے ہیں، انفیکٹ ہم کرتے تھے، یہی ہماری اساس ہے۔ آج آپ کی گفتگو میں میں نے سنا کہ آپ نے اشارہ کیا کہ غیر مسلم جو نہیں مانتے اور جانتے تھے آج شاعر اسلامی سے وہ اٹریکٹ ہو رہے ہیں، اور یہ تو ہماری اٹریکشن ہے، ہماری اساس ہے۔ اگر ہم ہی اس کا
اہتمام نہیں کریں گے اور ہم ہی اس کی حفاظت نہیں کریں گے اور اس میں محو نظر نہیں آئیں گے تو پھر یقیناً ہمیں اپنے آپ میں غور کرنا ہے. اور یہ وقت آیا ہی شاید اسی لیے ہے کہ ہم اللہ سے قریب ہو جائیں, اللہ سے جڑ جائیں. رمضان المبارک میں ہر سال جڑا کرتے تھے. علماء اکرام فرماتے ہیں کہ پھر رمضان کے بعد بھی رمضان تمہاری سیرت پر نظر آئے جو نہیں نظر آتا تھا, لیکن اس برس کچھ ایسا ہے کہ رمضان سے پہلے ہی رمضان آپ کی سیرت پر نظر آ رہا ہے. فلاحی کاموں میں, مساجد میں, گھروں میں آپ اہتمام کر رہے ہیں. اب اہتمام کرنے کی ضرورت ہے.